شہزادہ غوث اعظم حضور بحر العلوم صدر صاحب تو ہماری روح رواں ہیں، ہماری محفلوں کی جان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کی مساعی جمیلہ پر انہیں اپنی شان کے موافق اجر و جزا عطا فرمائے، اور ان کے شیخ محترم کا سایہ ہمارے اور ان کے سر پر قائم و دائم رکھے۔ عرض کر رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے خدموں میں ہمیں جمع کیا، اپنے پیارے کے خدموں میں ہمیں جمع فرمایا۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے خدموں میں ہمیں جمع فرمایا، اور ہم آئے ہیں تو اللہ کے اس ولی کی محبت میں ڈوب کر آئے ہیں، کسی اور غرض سے نہیں آئے ہیں۔ بندگان خدا، یہ کائنات، یہ نیلگوں چھت والی کائنات، یہ طویل و عریض فرش والی کائنات، زمین کی یہ پہنائیاں، یہ وسعتیں، آسمان کی یہ بلندیاں، اس کائنات کی رونق میں اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ نظام شمسی، یہ گردش لیل و نہار، یہ کائنات اور اس کائنات کی بو خلمونیاں، رنگینیاں، رانائیاں، زیبائیاں، بہاریں، اس کائنات کی شادابیاں، یہ ہر چیز کو دیکھا جائے تو اپنی جگہ وہ مسکرا رہی ہے۔ ہر شے خوشی کے نغمے گا رہی ہے۔ یہ کائنات، یہ اتنی بھری پوری کائنات، یہ عظیم کائنات، یہ حسین کائنات، اسے بنانے والا کون ہے؟ ایک ہے، جس کا نام نامی ہے اللہ رب العزت، اللہ جل مجدہ، اللہ عز و جل، اللہ تعالی۔ اس کائنات کو حق تعالی نے پیدا فرمایا تو اس کائنات کو کس وجہ سے پیدا فرمایا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ بنیاد کیا ہے کائنات کی؟ کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے بنائی، کائنات خود سے نہیں بنی، کائنات کی کوئی چیز خود سے نہیں بنی، اسے اللہ نے بنایا، اسے اللہ نے تخلیق فرمایا، اور اس کی تخلیق کی وجہ کیا چیز بنی؟ یہ کائنات، یہ بے مثل کائنات، یہ بے نظیر کائنات، اسے اللہ ہی نے تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمایا تو کس وجہ سے، کس سبب سے؟ یہ سبب بتانے کا کام ان اولیاء اللہ، ان اولیاء، کہ زمین بنی کیوں بنی، کیا وجہ تھے، اللہ نے کس لیے بنائی، آسمان بنا کس لیے بنا، کس وجہ سے بنا؟ اللہ کو
کس چیز نے آسمان کی تخلیق پر آمادہ کیا؟ زمین کی تخلیق پر آمادہ کیا، چاند کی تخلیق پر آمادہ کیا، سورج کی تخلیق پر آمادہ کیا، نباتات کی تخلیق پر آمادہ کیا، جمادات کی تخلیق پر آمادہ کیا، حیوانات کو پیدا کرنے پر آمادہ کیا، انسانات کو پیدا کرنے پر آمادہ کیا۔ وہ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے 18,000 عالم پیدا فرمائے؟ کسی کے ذہن میں کوئی جواب آیا ہوگا، کسی کے ذہن میں کوئی جواب آیا ہوگا، لیکن جو جواب میں کہنے والا ہوں وہ آپ کے میں سے کسی کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ بے شک اگر یہ بات غلط ہے تو آپ جواب دے کے دیکھ لیں۔ اب ایک حدیث قدسی سامنے آتی ہے کہ اللہ نے کائنات کو کیوں پیدا فرمایا؟ کائنات کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس سوال کا ایک جواب تو آپ میں اکثر احباب دیں گے۔ اللہ نے زمین کو کس لیے پیدا فرمایا؟ آسمان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ ہوا کو کیوں تخلیق فرمایا؟ ہوا کے وجود کا باعث کون ہے؟ شمس و قمر کو موجود کرنے کا سبب کیا چیز ہے؟ ساری کائنات کا مقصد تخلیق، ساری کائنات کی تخلیق کا باعث کیا ہے؟ آپ سب حضرات بتا سکتے ہیں، الا ماشاءاللہ جن حضرات کو اللہ نے علم نہیں دیا وہ بھی ہوں گے، وہ نہیں بتا سکیں گے۔ بہت سے حضرات بتا سکتے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، لیکن میں کچھ اور کہنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیا، میں ایک گنج مخفی تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، ایک پوشیدہ خزانہ تھا، ہیڈن ٹریجر تھا۔ I was a hidden treasure، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ اب ایک خزانہ خود مخفی ہوتا ہے، کیا خزانہ ایگزیبٹ کیا جاتا ہے؟ خزانے کا ایگزیبیشن بھی ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہی ہے مخفی۔ دیکھو بھائی پانی بہہ رہا ہے، وہ پانی دیکھو بہہ رہا ہے، میں کہوں گا پانی بہنے والی چیز کا نام ہے؟ بات سمجھ میں؟ ارے عجیب بات ہے، مچھلی پانی میں تیر رہی ہے، گھنٹوں سے مرتی نہیں، 5 دن سے۔ ارے بھائی مچھلی پانی میں رہنے والا جانور ہے، برسوں رہتی ہے پانی میں مگر مرتی نہیں، مچھلی کہتے ہی ہوں اسے۔ تو خزانہ جو ہے مخفی رہتا ہے، خزانہ ظاہر کا ہوتا۔ اللہ فرماتا کنتو کنزم مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ سوچنے والی بات ہے، اللہ صرف یہ کہہ دیتا کہ کنتو کنزن، میں ایک خزانہ تھا۔ I was a treasure، میں ایک خزانہ تھا، کنتو کنزن۔ سبحان اللہ۔ خزانے کو عربی میں کنز کہتے ہیں، فارسی میں گنج کہتے ہیں، اور تمل میں گجانا کہتے ہیں، اور آپ کے زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ گجانا، خزانہ کہتے ہیں۔ خزانہ کیسے کہیں گے؟ جنوبی ہند میں خے کہاں سے آ گیا؟ جنوبی دراوڑین لینگویجز میں
خے کیسے آ سکتا؟ آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا. زے کہاں سے آ گیا؟ نہ زے آ سکتا ہے نہ خے آ سکتا ہے. آئے گا تو گجانا ہی آئے گا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. نہیں سمجھنا بھی بہت اچھا ہے، آرام کی نیند آتی ہے. زیادہ پڑھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، نیند کہاں سے آئے گی؟ اچھا ہے، اچھا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ خزانہ. کنتو کنزن، میں ایک خزانہ تھا بول دیتا، بات ختم ہو جاتی ہے. کہا کہ کنتو کنزن مخفین، میں ایک مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. مطلب کیا؟ خزانہ تو چھپائی ہوتا ہے، خزانہ چھپائی ہوتا ہے دوسروں سے. خزانہ سبحان اللہ. زمین میں دفن ہے، جس زمین میں دفن ہے، جس جگہ دفن ہے خزانہ، اسی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں صدر صاحب، لیکن خزانہ چھپا ہوا ہے. صدر صاحب کی نگاہوں سے اوجھل ہے. وہیں کھڑے ہوئے ہیں سید صاحب، لیکن دیکھ نہیں سکتے خزانے کو، خزانہ چھپا ہوا ہے. وہیں موجود ہیں سید سجاد صاحب، لیکن دیکھ نہیں سکتے، خزانہ چھپا ہوا ہے، ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے. تو خزانہ اپنے سوا جو دوسرے ہوتے ہیں انسان، ان سے چھپا ہوتا ہے، دوسروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے خزانہ. لیکن اللہ ایسا خزانہ نہیں تھا. وہ صرف خزانہ ہی نہیں تھا، وہ صرف گنج ہی نہیں تھا، وہ صرف کنز ہی نہیں تھا، وہ کنز مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ وہ مطلب سمجھانے والا ولی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب یہ کہ خزانہ، اللہ ایسا خزانہ تھا جو خود سے بھی چھپا ہوا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تو پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے. تھوڑا علم ہوگا تو پریشان ہوں گے. ولی کے در سے ملے گا، پیر کی نسبت سے ملے گا علم، تو پریشان نہیں.